السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، غیر مقلدین کے علامہ احسان الہی ظہیر کا نام آپ نے یقیناً سنا ہوگا۔ ان کے بڑے ہیں، ان کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں، بہت تعریفیں کرتے ہیں، لیکن شریعت کے اعتبار سے احکامات جو اللہ کے احکامات ہیں، اس اعتبار سے ان کے احسان الہی ظہیر کے لیے غیر مقلدین نے بڑی نرمی کر رکھی ہے، بڑی نرمی کر رکھی ہے۔ اب کیا نرمی کر رکھی ہے؟ آپ سوچیں گے بھئی کیا نرمی ہے وہ شریعت میں، احسان الہی ظہیر کے لیے کیا نرمی کریں؟ کیونکہ اب دیکھیں یہ ان کا ایک بہت بڑا نام ہے ان کے ہاں، اس کو ایک قسم کا یوں سمجھو ان کا لیڈر ہے، قائد ہے غیر مقلدین کا۔ اب مثالیں دیا کرتے ہیں کہ علامہ احسان الہی ظہیر یہ وہ بہت ساری تعریفیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہوگا، ہمیں کوئی اس پر اعتراض نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ علامہ احسان الہی ظہیر کے وہ مسئلے یا وہ باتیں جو شرعاً درست نہیں ہے، اس پر آپ کو شدید رد کرتے ہوئے غیر مقلدین نظر نہیں آئیں گے۔ جس طرح احناف کا تو ویسے بھی سارا دن کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات اپنے اوپر بھی یہ گمراہی کے فتوے لگاتے ہیں، گمراہی کی باتیں کرتے ہیں کہ فلاں گمراہ ہے، اس طرح کر رہا ہے، لیکن احسان الہی ظہیر کے لیے اس طرح نہیں۔ کیوں؟ کھلم کھلا ایک تو یہ کہ احسان الہی ظہیر کی داڑھی سنت کے مطابق نہیں تھی، ٹھیک ہے نا، آپ دیکھیں گے بالکل ہی کٹی ہوئی داڑھی ہے، اس پر کبھی آپ کو بڑی تقریر، بڑا بیان غیر مقلدین کی طرف سے نہیں ملے گا۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ احسان الہی ظہیر کے لیے انہوں نے شریعت کے اعتبار سے بھی نرمی کر رکھی ہے، کوئی سختی والی بات احسان الہی ظہیر کے لیے نہیں۔ دوسری بڑی اہم بات ہے جو ہم آپ کی خدمت میں رکھ رہے ہیں، اس میں بھی احسان الہی ظہیر جو غیر مقلدین کے بڑے ہیں، بڑے اسکالر کہلاتے ہیں، بڑا نام ہے، اس کے لیے بھی کافی قدر بہت کچھ یعنی نرمی کر رکھی ہے، بہت نرمی کر رکھی ہے۔ وہ نرمی کیا ہے؟ اب دیکھیں، ایک مسئلہ یہ پوچھا جاتا ہے غیر مقلدین سے، بھائی جو بندہ یعنی مدینہ شریف میں وہاں دفن ہوتا ہے، بقیع جنت البقیع میں دفن ہوتا ہے، تو اس چیز کو وہ اہمیت نہیں دیتے۔ آپ خود سن لیجئے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں جو فوت ہو اور وہاں دفن ہو وہ جنت میں جائے گا، تو یہ بات بھی درست نہیں ہے، اس لیے کہ مدینہ منورہ کے اندر بہت سارے منافقین بھی اسی قبرستان کے اندر دفن۔ آپ جانتے ہیں عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ تک پڑھائی اور اس کو بقیع کے اندر ہی دفن کیا گیا، لیکن کیا وہ جنت میں جائے گا؟ اس کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ کا دو ٹوک فیصلہ ہے، والذی تولی کبرہ لہ عذاب عظیم۔ اب ناظرین کرام، یہاں تو کہتے ہیں بھئی ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہاں تو عبداللہ بن ابی بھی دفن ہے نا، عبداللہ بن ابی کو اللہ کے رسول نے ان کا جنازہ پڑھایا، وہ کہتا ہے، لیکن یہاں دفن ہے تو اس سے تھوڑی ہو کہ جنت میں چلا گیا، ٹھیک ہے، یعنی صاف بات چل رہی، یہاں دفن ہونا کوئی اتنی فضیلت نہیں رکھتا کہ بھئی بندہ جنت میں چلا جائے یا یعنی بہت بڑی بات ہو جائے، کیونکہ اللہ کے رسول نے بھی جنازہ پڑھا ہے۔ صاف بات ہے کہ بندے کے اعمال کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب احسان الہی ظہیر کی باری آئی، علامہ احسان الہی ظہیر، تو اس کے متعلق کہ بھئی وہ پاکستان میں شہید ہوا، پھر کیا ہوا، کیا کہتے ہیں، ذرا اس کو بھی سن لیجیے۔ اللہ نے بم گرا پاکستان میں، اللہ نے اس محب رسول کو مدینۃ الرسول بلایا، ریاض بلایا، ملٹری ہاسپٹل میں۔ کل نہیں پرسوں عبد المالک مجاہد دارالسلام کے ریاض میں ہماری ملاقات تھی، وہاں بیٹھے تھے دعوت میں، علامہ صاحب کا ذکر چھڑ گیا دعوت میں، بڑے روئے سب، ماشاءاللہ تبارک اللہ، دعائیں دی سبوں نے۔ کہاں؟ ریاض میں، وہاں نماز جنازہ ملک نے پڑھی، سبوں نے پڑھی، شیخ ابن باز رحمت اللہ علیہ نے پڑھائی، اور پھر جنازہ وہاں سے اٹھا، مدینۃ الرسول آیا، نبی کے مسجد میں آیا، اور مسجد میں ائمہ حرم نے وہاں نماز پڑھی، جامعہ اسلامیہ میں سارے طلبہ، ایک دنیا، اور دعا کیا کرتے تھے علامہ احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ کہ اللہ امام مالک کے بغل میں مجھے جگہ عطا فرما۔ اللہ نے، کہتے ہیں کہ اس دن وہ قبر خالی تھی جو امام مالک کے بغل کی تھی، اور اس میں علامہ احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ کو دفن کیا گیا۔ اب ناظرین اکرام، یہاں دیکھیں رضا، اس نے جو ہے نا معراج ربانی نے کیا طریقہ کار اختیار کیا کہ بھئی بم پاکستان میں گرا اور پھر جدہ میں آیا، پھر ملک نے نماز پڑھائی، شیخ بن باز نے نماز پڑھائی، پھر مسجد نبوی میں آیا، پھر ائمہ حرم نے نماز پڑھائی۔ ایک طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھانا بھی کہتے، یعنی یوں سمجھ میں آ رہا ہے کہ اگر اعمال ٹھیک نہیں ہیں، عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو وہ بھی کام کی چیز نہیں ہے، وہاں دفن ہونا بھی کام کی چیز نہیں ہے، لیکن احسان الہی ظہیر کی بات آئی تو اس انداز سے کر رہے ہیں کہ گویا وہاں دفن ہونا بھی بڑی بات ہے، وہاں نماز کا پڑھا جانا بھی بہت بڑی بات ہے، یہاں پاکستان سے جنازہ لے کر وہاں جانا بھی بہت بڑی بات ہے، بہت اہمیت و فضیلت والی بات ہے۔ اب بتائیں کہ ان کی باری آئے
تو وہی چیز جس کی فضیلت یا بہت بڑا ہونا نہیں معلوم ہو رہا تھا وہ بہت بڑی چیز بن جاتی ہے، فضیلت والی بن جاتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ان کے علامہ احسان اللہ ظہیر کے لیے انہوں نے شریعت میں بھی بہت ساری گنجائش اور نرمی کر رکھی ہے۔ تو بات وہی بنتی ہے کہ غیر مقلدین دین سے کھیلتے ہیں اور احکامات کو اپنی مرضی کے مطابق لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ ہمیں ان کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہے حقیقت۔